السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے 21ویں شب کو زیادہ سے زیادہ 21ویں شب قدر کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ نماز نفلی پڑھی ہوگی، قرآن شریف کی تلاوت کی ہوگی، تسبیحات پڑھی ہوں گی، اپنے تہجد پڑھا ہوگا، اپنے تراویح پڑھی ہوگی، اپنے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، فجر کے بعد اپنے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے یہ کیا ہوگا، اور جو لوگ ہیں جن کی پہلی شب قدر چھوٹ گئی ہے وہ نہیں یہ سب عبادت کر سکے ہیں تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج دوسری شب قدر ہے تو آج ہم سے کوئی بھی عبادت نہ چھوٹے۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان کا، یہ آخری عشرہ ہے، ہمیں کچھ بھی غلطی نہیں کرنی ہے، کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے، کوئی بھی افسوس نہیں رکھنا کہ ہم یہ کیوں نہیں پڑھ پائے، یہ کیوں نہیں پڑھ پائے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ مغرب کی نماز کے بعد ہمارا لیلۃ القدر شب قدر اسٹارٹ ہو جاتا ہے 23ویں شب کا، تو اس وقت سے پھر ہم تھوڑی تھوڑی عبادتیں کرنا اسٹارٹ کریں، تھوڑا آرام بھی کر لیں، پھر رات میں پوری رات ہمیں جاگنا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ ان کے بتائے راہ پہ چلنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی جانے والی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے صدقے بخش دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے والا بنا دے، ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ آج ہمیں کون کون سی عبادت کرنی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، اور پھر میں رمضان کا آخری حصہ چل رہا ہے جس وجہ سے میں اس طرح سے ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے گھر کے کام رہتے ہیں اور بھی میرے کام ہیں، تو اس وجہ سے میں نہیں پڑھا۔ ہاں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ویڈیو کم سے کم شب قدر کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو ڈال سکوں، آپ کو بتا سکوں آپ کو کیا کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس رات نفل نماز، آپ نفل نماز جتنا ہو سکتا پڑھیں، آپ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا، ابھی بتاتی ہوں۔ یہ سب یہ راتیں ہیں جب آپ پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ اندھیرے نہیں پڑھتے یا کبھی اور نہیں پڑھتے تو وہ یہی وقت ہے وہ جو پڑھ سکتے ہیں، تو وہ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھیں، آپ صلاۃ الحاجت کی نماز ضرور پڑھیں، جتنا آپ سے ہو سکے اپنے حساب سے آپ کر لیں کہ آپ نے 10 رکعت پڑھیں گے، 20 رکعت پڑھیں گے، جتنا جس چیز میں آپ کا من لگ رہا ہے۔ آپ کا من لگ رہا ہے کہ میں قرآن شریف پڑھنا چاہتی ہوں، آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے تسبیح پڑھنی ہے، تو میں نے آپ کو جو تسبیحات بتائی ہیں وہ تسبیحات ہو جاتی ہیں۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، آپ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ انا انزلنا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنی ہیں، آپ پڑھیں۔ آپ جس طرح سے جو بھی عبادت میں آپ کا دل لگ رہا ہے وہ عبادت کریں، بس عبادت کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں نماز ہی پڑھنا ہے، یا ہمیں جس عبادت میں آپ کا دل لگ رہا ہے آپ اتنی آپ سے اگر پورا رات نہیں ہو پا رہا تو جتنا وقت آپ سے ہو پا رہا ہے آپ اتنا وقت جاگیں، اور کوشش کیجئے کہ پوری رات کی جاگے، کیونکہ اب ہم نارملی کچھ کام ہوتا ہے ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں، کوئی ایسا چیز ہوتا ہے زندگی کے کاموں میں تو ہم رات بھر جاگ جاتے ہیں، اور بات جب عبادت کی آتی ہے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، تو ہمیں کوتاہی نہیں کرنی ہے، ہمیں جاگنا ہے اور ہمیں عبادت کرنی ہے۔ تو یہ نمازیں آپ کو پڑھنی ہے۔ آپ کو ایک نماز پڑھنی ہے جو 4 رکعت نماز ہے، آپ کو 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کو 4 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، تمام امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ دوسری نماز ہے، آپ کو 8 رکعت نماز پڑھنی ہے 4 سلام سے 2 رکعت کر کے۔ آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو بعد سلام کے 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھنا ہے۔ پھر ایسے کر کے آپ کو 8 رکعت نماز پوری کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے ان کاموں کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو چاہیے، ان دعاؤں کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی صحت کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو اس مقصد کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس رات اگر شب قدر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی اس رات کی جائز اور نیک حاجتیں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رات ہمیں بخش دیں گے، ہماری بخشش کریں گے۔ ہمیں
اس رات میں عبادت کرنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے. ہمیں 83 سال عبادت کرنے کا فائدہ ملتا ہے اس رات میں عبادت کرنے سے. اگر ہمیں سب قدر نصیب ہو جائے تو ہمیں یہ موقع نہیں چھوڑنا. ہم ایسے زندگی جی رہے ہیں کہ ہمیں پوری زندگی، ایک زندگی 83 سال کا مطلب ایک زندگی، شاید اس سے زندگی تو آج کل 83 سال تک پہنچتی بھی نہیں ہے. تو 83 سال پھر بھی ایک زندگی، اگر ہم پوری زندگی عبادت کریں تو جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ ہمیں ایک رات میں مل رہا ہے. اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے، اتنا بڑا موقع ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں بالکل نہیں چھوڑنا. ہمیں عبادت کرنی ہے. ہمیں جتنا ہو سکتا ہے، جس طرح سے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی آپ کو دل لگ رہا ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو جو تسبیحات بتائی ہیں وہ تسبیحات آپ کس کو بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. آپ کو 23ویں شب قدر کو عشاء کی نماز کے بعد سے جس وقت بھی آپ کو وقت ملے، آپ جیسے وقت نکالیں تو آپ ایک بار سورہ یاسین اور ایک بار سورہ رحمان ضرور پڑھیں. اور پھر اور بھی جو سورہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. آپ کوئی نفل نمازیں صرف پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل نمازیں پڑھیے. صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے، نارمل نفل پڑھیے، شکرانہ پڑھیے، تسبیحات کیجیے، اللہ کا ذکر اذکار کیجیے. اللہ کے 99 نیمز کو 100 بار، پورے نام ایک بار 100 بار پڑھے. بہت عبادت کا کوئی یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح سے ہی کرنا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے، جیسے کرنا ہے بس عبادت کرنی ہے. ہم کو پوری رات آپ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.